السلام علیکم، میرا نام نظر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میری نظر میں۔ انگریزی کے ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر اپنے ایک ڈرامہ ہیملیٹ میں لکھتے ہیں اپنی قوم کے بارے میں کہ ہماری قوم ڈنمارک کی قوم کس طرح ان کا زوال آیا اور ان کی اخلاقی اقدار کو کس طرح گراوٹ ہوئی اور سیاسی وابستگیوں کو کس طرح استعمال کیا گیا۔ وہ پورے اپنے ایک ڈرامے میں یہ ساری عکس بندی کرتے ہیں، تو اس میں پوری اپنی قوم یا ڈنمارک کی صورتحال یا ایک دوسرے کے اقتدار میں لانے کے لیے اور گرانے کے لیے جو حکمت عملی جو ہے وہ بنائی گئیں، تو اس کو جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ اس وقت کے جو ہے وہ ڈرامہ میں جو ولیم شیکسپیئر نے بنایا ہے اور اس کے مقابلے میں آج کے تزادستان میں اگر آپ دیکھیں تو وہی قدریں جو پہلے ڈنمارک میں تھیں اب آج کے تزادستان میں آپ جو ہے بڑا آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک کی کسی بھی قوم کی اگر کوئی اخلاقی گراوٹ آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنے معاشرے میں۔ آپ کسی گروہ میں بیٹھ کر، کسی جماعت کے اندر بیٹھ کر یا اپنے معاشرے کے کسی جگہ پہ بھی بیٹھ کے آپ ان کی باتوں کو اگر بغور جائزہ لیں تو آپ کو ان ساری باتوں کا پتہ چل جائے گا کہ ہماری قوم اس وقت کس نہج پر پہنچ چکی ہے۔ اگر آپ آگے پیچھے نظر دوڑائیں، دوستوں سے ملیں، عام حالات میں آپ دیکھیں، چلیں پھریں، تو آپ کو 3 4 اصطلاحات آپ کو جو ہے وہ سننے میں ملیں گی۔ تون دیو اور وڑ گیا، آج کل یہ اصطلاحات بڑی جو ہیں سر عام ہیں، آپ سن رہے ہوں گے۔ جناب جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو ان کے مخالف نے، نون لیگیوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ ان کے خلاف جو ہے وہ بڑی بڑی کمپینز کی گئیں، ان کو جو ہے پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازا گیا اور بڑی بےہودگی جو ہے ان کے بارے میں بھی کی گئی، تو ان کی حکومت بھی نہیں رہی۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہی لوگوں نے، نواز شریف یا نون لیگیوں نے سپریم کورٹ پر حملہ بھی کیا۔ تو یہ سپریم کورٹ پر جو حملہ ہوا تھا اس کے پیچھے بھی نون لیگیوں میں نواز شریف خود تو کہتے تھے کہ میں جو ہے شرافت کی جو ہے وہ سیاست کروں گا، لیکن ان کے اندر بھی ایک گروہ تھا جو بڑے متوالے تھے، وہ بڑے ہی جو ہیں دل دادا تھے نواز شریف کے، تو انہوں نے مجبور کر دیا اور پھر انہوں نے سپریم کورٹ پر بھی حملہ کیا اور بے نظیر کے بارے میں بھی ایسے القابات، اور پھر جو ہے بےہودگی یہ ہوئی کہ ہو جمالو ہو جمال ہو بھی کہا جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ ہماری اقدار جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ پھر ایک جو ہے ہمارے کھلاڑی آ گئے، انہوں نے آتے ہی جو ہے ایک سب کو جو ہے ایک ہی ترازو میں تولا، انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا، نہ ہی جو ہے فوجیوں کو چھوڑا، نہ ہی سیاسیوں کو چھوڑا۔ انہوں نے نفرت کی سیاست اتنی پیدا کر دی، اتنی پولرائزیشن ہوئی، ہمارے نوجوان نسل اتنی مرعوب ہوئی ان کی جو ہے وہ پرسنالٹی سے کہ وہ جو ہے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور یہ کچھ کرنا، ان کے جو القابات تھے یا جس طرح وہ اپنے مخالفین پر ضربیں لگاتے تھے، تو یہ اس کا بڑا امپیکٹ ہوا ہماری اس قوم پر بھی، ہمارے نوجوانوں پر بھی، جس کی جو ہے آپ کی مثالیں آپ کے سامنے ان مثالوں کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ 9 مئی کو آپ دیکھ لیں یا 10 مئی کو دیکھ لیں، تو یہی ہمارا جو ہے معاشرہ ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، یا ہم اپنی نئی نسل کو کیا پروموٹ کر رہے ہیں یا کیا میسج جو ہیں وہ دے رہے ہیں، یا آنے والے جو ہیں ہمارے بچے کس طریقے سے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، بات سنیں گے، اختلاف کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اگر پکڑنا چاہیے تو ان کو پکڑنا چاہیے جو ان کو تعلیم دے رہے تھے، جو ان کو جو ہے وہ سکھا رہے تھے، جو ان کو سمجھا رہے تھے یا جو بتا رہے تھے۔ کبھی بھی عمران خان نے اگر کسی نے کہا، کسی نے گالیاں دیں یا کسی نے جو ہے وہ بیٹھ کے کسی کے ان کے بارے میں، پیپلز پارٹی کے بارے میں یا نواز شریف کے بارے میں یا کسی کے بارے میں جو ہے اگر کوئی غلط جو ہے وہ القابات یا باتیں کی، تو بجائے اس کے کہ ان کو روکنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے خان نے ان کی جو ہے وہ توثیق کی اور کبھی بھی ان کو جو ہے وہ نہیں روکا۔ اس کا اثر یہی ہوا کہ پھر جو ہے 9 مئی کا واقعہ ہوا اور 10 مئی میں یہ دیکھا ہم نے کہ ہمارے شہروں کو آگ لگائی گئی، ہمارے مختلف جو ہے فوجی اداروں پر جو ہے یہ چڑھ دوڑے، اور جس کا جو ہے خمیازہ
پھر جو ہے یہی لوگ، یہ بچے جو ہیں، یہ ان کو بھگتنا پڑی، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جو ان کو لانے والے تھے، جو انہیں کروانے والے تھے، ان کو پکڑتے۔ ان کا کوئی قصور نہیں، میرے خیال میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو سمجھایا ہی ایسے گیا تھا۔ تو اس طریقے سے ہمارے جو ہے اخلاق کو کس طرح جو ہے ان لوگوں نے استعمال کیا تھا۔ لیڈر کو ہونا چاہیے بڑا ہی زبردست ہونا چاہیے، بڑا ہی مثال کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ مثال پیدا کر دے اپنی اقدار کی، اخلاق کی، روایات کی، لیکن بدقسمتی سے کسی بھی لیڈر میں آپ نے نہیں دیکھی۔ نام تو ہوتا ہے شرافت کا، نام تو ہوتا ہے اخلاق کا، لیکن بعد میں جب ان پر عملی مظاہرہ ان کو کرنے کا جو ہے موقع ملتا ہے، حکومت میں آتے ہیں، تو وہ ایسے ایسے القابات، ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت پرابلم ہوتا ہے۔ وہ ہے نا، زبان تو بگڑی تھی سو بگڑی، خبر لیجئے دہن بگڑا۔ ہماری صرف زبان ہی نہیں ہے، ہماری ساری جو ہے وہ شخصیات، ہمارے ملک کی جو ہے وہ پہچان، وہ بالکل جو ہے باقی ملکوں کے بھی سامنے آ گئی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح ان کی حکومتیں آتی ہیں اور کس طرح یہ حکومتیں گراتے ہیں، کس طرح کھینچا تانی کرتے ہیں، یہ ساری ان کے بھی سامنے ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک اور بات بھی ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہ جتنے تک جب ہم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر سے خوشبو نہیں آتی، اس کی قبر سے خوشبو نہیں آتی، یا پھر مرنے کے ایک دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوتی، تو اس وقت ہم یہی تصور کرتے ہیں کہ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زیارت نہیں ہوئی، دیدار نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کی جو ہے وہ مغفرت بھی نہیں ہوئی، اور خوشبو چونکہ نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کردار جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ اگر خوشبو آئے گی تو لوگ بتائیں گے کہ ہاں یہ آدمی جو ہے بہت اللہ کا جو ہے وہ ولی آدمی تھا، یہ بڑا نیک آدمی تھا۔ اور جتنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے خواب میں وہ ہمیں جو ہے عالم نہیں بتائیں گے کہ خواب میں جو ہے وہ آئے ہیں، تو اس کے بعد ہم تسلی کر لیتے ہیں کہ اب یہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ جناب ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے، بڑے ہی محترم ہیں، بڑے ہی زبردست ہیں ہمارے عالم جناب طارق جمیل صاحب، بڑے ہی ان کا جو ہے وہ فالورز ہیں ان کے، اور بڑے ہی چاہنے والے ہیں، اور بڑا ہی پیارا انداز ہے، بڑے ہی جو ہے اخلاقی طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، ان کی باتیں بڑی ہی زبردست ہیں، بڑے ہی لوگ جو ہیں ان کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن ان باتوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہمارے جو ہے معاشرے میں جو چیزیں ہماری اخلاقی گراوٹ کی ہیں، یا ہماری سوچ اور تعلیم اور اسلام سرچ کی جو ہے ہمارے اندر جو ہے فکر ہے، وہ اتنی ہے، وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ بھی بیان کر رہے تھے طارق جمیل صاحب، بڑے ہی عالم ہیں، بڑے ہی سکالر ہیں، میری تو کوئی مجال نہیں ہے، اور اب تو ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ان پر بات ہی نہ کروں، کیونکہ ان پر وقت ہی ایسا چل رہا ہے کہ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی وفات میں بڑے ہی وہ غم زدہ ہیں، اور بڑے ہی لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ آ رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں، اور بڑی بڑی جو ہیں ان کو جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جو ہے درجات بلند کرے گا، تو وہ جو ہے بڑا بتا رہے ہیں۔ میں بھی یہ چاہتا تھا کہ اس پہ بات نہ ہو، لیکن سب سے پہلے یہ دعا ضرور کروں گا کہ عاصم جمیل صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے، ان پر جو ہے اپنی مغفرت جو ہے اس کی جو ہے وہ ڈھیر ساری نشانیاں ان کے لیے بنا دے، اور ان کو جو ہے جنت میں اعلیٰ درجہ دے۔ میری بھی یہ دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ان کو اس جو ہے غم میں ان کے خاندان اور طارق جمیل صاحب ان کے ساتھ ہیں، ہماری بھی جو ہیں سارے جو ہیں وہ خواہشات اور ان کے لیے جو ہیں ڈھیر ساری جو ہیں دعائیں، یہ میری بھی ان کے ساتھ ہیں۔ طارق جمیل صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ان کے ایک دوست ہیں، بڑے ہی جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، پشاور میں موجود ہیں، وہ ایک جو ہے دن میں 1,00,000 درود شریف پڑھتے ہیں، ان کا روزانہ کا معمول ہے کہ وہ 1,00,000 درود پڑھتے ہیں۔ دیکھیں بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ان کے دوست جو ہیں طارق جمیل صاحب کے، وہ 1,00,000 درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتے ہیں، اور ایک جو ہے دن میں یہ سارا جو ہوتا ہے، اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو 86,000 تقریباً 600 کے قریب جو ہے یہ ٹوٹل بنتے ہیں تقریباً۔ تو اگر یہ صلی علی محمد کہا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت ہو، جس کا مطلب ہے، تو یہ بھی ساری جو ہے وہ پوری جو ہے وہ نہیں بنتی، یہ 1,00,000 بالکل نہیں بنتی۔
اگر پورے ایک سیکنڈ میں، ہر سیکنڈ میں یہ کہا جائے صلی علی محمد صلی علی محمد، تو یہ تقریباً 86,000 کے قریب، یہ 1 لاکھ پھر بھی نہیں بنتی۔ لیکن مجال ہے کہ ہمارے جو لوگ جو ہیں وہ سارا ہی جو بیان کر دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیفیات ہیں اس میں جو ہے، یہ پورے کا پورا 1 لاکھ، جس میں پھر نمازیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں، جس میں پھر جو ہے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جو ہے، روزانہ کے معمول جو ہیں، وہ ذریعہ معاش جو ہے، وہ اس میں جو ہے بات کرنا جو ہے یہ مختلف ہوتا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ روزانہ ایک بندہ جو ہے 1 لاکھ درود پڑھ سکتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن اگر یار یہ مان بھی لیا جائے کہ یار 1 لاکھ پڑھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اتنے یعنی کہ نیک کام کرتا ہوں، نیکی کر دریا میں ڈال۔ طارق جمیل صاحب یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میرے دوست انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے ہیں میرے، اور خواب میں آ کر جو ہے یہ بتایا ہے کہ عاصم جمیل میرے بندے کو، عاصم جمیل جو ہے ان کے والد کو، ان کے بابا کو بتا دیجئے کہ وہ میرے ساتھ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں ہے یہ۔ اب یہ اسکالر جو ہیں یہ ہمیں ان کے حوالے سے یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ جیسی ہماری قوم ہے، جیسے ہی مطلب ہمارے جو ہیں وہ عالم ہیں، ایسی جو ہے وہ باتیں پروموٹ کرتے ہیں، تو پھر کیسے ہی جو ہے ہمارے اندر جو ہے یہ اس بات کی تبدیلی آئے گی کہ ہم واقعی اسلام کو سرچ کریں گے۔ ان کا دور دور سے بھی کوئی ذکر نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ کی قبر سے خوشبو آئے گی، اور آپ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آ جائے گا آپ کے ساتھ، جتنا تک منسلک نہیں ہوتا تو آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ یار یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، آپ نے ضرور دیکھنا ہے جہاں پر بھی اگر کوئی بہت بڑا عالم ہے تو ان کو ضرور پرکھیے، ان کی تحقیق کیجیے کہ واقعی یہ قرآن اور سنت کے مطابق یہ الفاظ کہہ رہا ہے، کہیں یہ بھی تو آپ لوگوں کو استعمال نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی آدمی کہیں نہ کہیں آپ کو استعمال کر رہا ہو، آپ کی سوچ، آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے نام پر اپنے بیٹے کو بھی بخشوا دے، چاہے اس کے پاس جتنی بڑی گاڑیاں ہوں، خود کو یہ آپ کے سامنے جو ہے یہ کہے گا کہ میں بڑا غریب آدمی ہوں، ان کے پاس جتنی بھی جو ہیں وہ معاملات ہوں، جتنے بھی ان کے پاس جو ہیں وہ پیسے ہوں، مال دولت ہو، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ بڑے غریب آدمی ہیں، بڑے ہی بیچارے آدمی ہیں، یہ بڑے ہی زبردست ہیں۔ آپ نے ضرور تحقیق کرنی ہے ان لوگوں کے جو یہ بغیر تعلیم کے بہت ہی جو ہے اس طرح کے لوگوں میں سوچ فکر پروموٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، اور ہمارے لوگ بغیر تحقیق کیے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، خوشبو آنی ضروری ہے، اور پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زیارت نصیب ہو رہی ہے تو پھر جو ہے یہ مغفرت ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی سوچیں ہمارے اس معاشرے میں، اور خصوصاً ہمارے علماء نے تو بہت جو ہے وہ کم خراب کر دیا ہے اس کا۔